اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں سید مولا نام کا ایک درویش دلی میں وارد ہوئے۔ وہ اپنی سخاوت اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے پوری دلی کے اندر مشہور ہو گئے۔ اس درویش نے اپنی قیامگاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی، جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہا مسافر اور حاجت مند روزانہ اس درویش کی خانقاہ میں آتے اور مولا کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے۔ مسافروں کو آرام و آسائش کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا۔ درویش کی خانقاہ پر مسافروں اور غربا کو ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے عمرہ کو میسر نہ ہوتا تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ سید مولا کی خانقاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 2-3 من شکر، 200 من مصری اور کئی من گھی استعمال ہوتا تھا۔ سیدی مولا یعنی وہ درویش پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی اور سونے کے سکے بھی غربا کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے، اور خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ازدحام ہر وقت لگا رہتا تھا۔ سید مولا جب کوئی چیز خریدتے یا کوئی حاجت مند کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کہتے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اینٹ کے نیچے سے فلاں رقم لے لو، اور اس طرح درویش نے حاجت مندوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سید مولا کی درویشی اور سخاوت دیکھ کر ساری دلی حیران تھی۔ ان میں مشہور ہو گیا کہ سید مولا علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر آپ کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی جاگیر تھی، اور نہ ہی کسی سے آپ فتوحات قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامہ پر مشتمل ہوتا، کوئی خادم یا خادمہ آپ کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کسی نفسیانی خواہش میں مبتلا تھے۔ آپ کی خوراک محض چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا۔ آپ صوم و صلات کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سیدی مولا لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سب عبادات تنہا میں ہی بجا لاتے۔ خاندان غلامان کے بعد جب خلجیوں کا دور شروع ہوا تو سیدہ مولا کی خانقاہ کا خرچہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اکثر عمرہ اور حکام ان کی عقیدت مند ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان بھی ان کا حلقہ ارادات میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو سیدی مولا کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ سید مولا کی خانقاہ میں ہر وقت عمرہ ذی اقتدار کا ہجوم لگے رہنے لگا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے عہدوں پر براجمان تھے۔ انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سر و سامان اور تہی دست ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سید مولا کی اطاعت اور درویشی سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلجی کا قاضی جلال الدین کاشانی، جو کہ ایک انتہائی فتنہ انگیز شخص تھا، اس نے سلطان سے نمک حرامی کی۔ عہد بلبینی کے عمرہ کے ساتھ مل کر سید مولا کو ترغیب دینا شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہوگا اگر آپ سلطنت کو سلطان جلال الدین خلجی سے نکال کر پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ بانٹ دیں اور شریعت کے مطابق حکومت قائم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ سید مولا کو بادشاہ کی کیا آرزو ہوتی، لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر سید مولا کی تعظیم اور تکریم کرتے۔ انہوں نے بادشاہ کا دعوے دار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ سید کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف سازشیں بناتے رہے، یہاں تک کہ سلطان کے قتل کی سازش بنی۔ اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان نے غضبناک ہو کر سیدی مولا اور قاضی جلال الدین کاشانی کے علاوہ دیگر مقتدین کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، ان سے حقیقت دریافت کی۔ سب نے اس سازش سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے درپردہ تیار کیا۔ بادشاہ نے سید مولا سے جواب مانگا، آپ کے جواب سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا جائے۔ یہ بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ سے سید مولا کو گزرنا ہوگا۔ اگر سید مولا سچے ہوئے تو آگ ان کا ایک بال بھی بینگا نہیں کرے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سید مولا فوراً اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ حق پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اسی وقت بادشاہ کا دل پسیج
کھینچ گیا۔ اس نے علماء سے رائے طلب کی کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے با اتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا اور قاضی جلال الدین کاشانی کو ملک بدر کر دیا۔ دوسرے مبینہ سازشوں کو جلاوطن کر کے ان کے سارے اختیارات چھین لیے۔ اس کے بعد سید مولا کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے سید مولا سے متعدد سوالات کیے۔ درویش نے ہر سوال کا معقول بادشاہ کو جواب دے دیا۔ جب بادشاہ سید مولا کو مجرم ثابت کرنے میں ناکام رہا تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس درویش کو باندھ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر بادشاہ کے کہنے پر سوئیاں چبونا شروع کر دی گئی۔ آپ کی داڑھی اور سر کے بال مونڈ دیے گئے۔ بادشاہ نے اپنے ایک فیلبان کو حکم دیا۔ فیلبان اپنا ہاتھی لے کر مولا سید کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اسی نتیجے میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ مولانا ضیاء الدین برنی اپنا چشم و دیدو واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا اس دن ایسی سیاہ آندھی آئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اسی سال دلی اور اس کے گرد و نواح میں بارش کی بہت کمی ہوئی، قحط پڑ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے بھوک سے تنگ آ کر دریائے جمنا میں کود کر خودکشی کر لی اور پھر پے در پے ایسے حادثات پیش آئے کہ 5 برس بعد ہی بادشاہ کا خاتمہ دردناک طریقے سے ہو گیا۔ سامعین قدر، معلوم ہوا کہ انسان کبھی بھی بغیر تحقیق کے کوئی اقدام نہ اٹھائے کہ بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔